لیکن اس کی انگلیوں میں سجی ہوئی انگوٹھیاں اور ان کے بیش قیمت نگینے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ میں تمہاری دلیری کا معترف ہوں، اس نے ٹائیگر کی طرف جھک کر کورنش بجا لاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ شہزادی سارا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں واپس چل دینا چاہیے۔ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایسی کسی خطرناک صورتحال سے آپ کو پہلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں تمہیں تنبیہ کرنا ضروری خیال کرتی ہوں کہ مجھ سے بات کرتے وقت اپنے لہجے پر قابو رکھو، شہزادی نے پروقار لہجے میں کہا۔ شاہی آداب کو ذہن سے مت ہٹاؤ۔ میں نے جو کچھ کہا اس میں آپ کی تضحیک مقصود نہیں تھی۔ فخر نے جلدی سے خود پر قابو پا لیا اور مؤدب لہجے میں بولا، اس وقت یہ پارک دنیا کی خطرناک ترین جگہ ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ کسی خطرے سے دوچار ہوئے بغیر اپنے اپارٹمنٹ واپس پہنچ جائیں۔ شہزادی نے اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ ٹائیگر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہارے خیال میں ان آدمیوں کا تعلق کسی نہ کسی طرح میرے بھائی سے بھی ہو سکتا ہے؟ سارا نے پوچھا۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ آپ اس شخص کے بارے میں کیا جانتی ہیں جس سے یہاں ملاقات طے تھی؟ کچھ بھی نہیں، شہزادی نے سر جھٹک کر جواب دیا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ میں مقامی اخبار میں کوئی ایسا فون نمبر شائع کر دوں جس پر مجھ سے رابطہ قائم کیا جا سکے۔ میں نے اس ہدایت پر عمل کیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص نے مجھے کال کیا اور آج رات یہاں ملاقات کا وقت طے کر لیا، ٹھیک 12:30 بجے۔ بہت بہت شکریہ، ٹائیگر نے جھک کر کورنش بجا لاتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے ہمیشہ اپنا خدمت گار پائیں گے۔ میں تم سے بے حد خوش ہوں، سارا نے مسکرا کر کہا۔ اس نے گہری نگاہ سے ٹائیگر کو دیکھا۔ تم ایک منفرد شخصیت کے مالک ہو، یہ کہہ کر وہ اوشان کی طرف متوجہ ہو گئی اور اس نے قدرے سرخم کرنے کے لیے تعظیم دی، پھر پلٹ کر ایک روش پر چلتی ہوئی پارک کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ فخر نے ٹائیگر اور اوشان کی طرف دیکھا، تعظیماً جھکا اور پھر شہزادی سارا کے پیچھے دوڑ پڑا۔ تک لمبے لمبے قدموں سے کافی دور جا چکی تھی۔ مجھے یہ آدمی پسند نہیں آیا، اوشان بڑبڑایا۔ جس شخص کو کوئی عورت پسند نہیں آتی وہ بھلا کسی آدمی کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ ٹائیگر نے تبصرہ کیا۔ اوشان نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ شہزادی سارا اور فخر کی طرف دیکھ رہا تھا جو اب روش پر چلتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سے گھوم کر وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے۔ اگلے ہی لمحے وہ روش پر گھوم گئے۔ چلیے لٹل فادر، ابھی نہیں، اوشان نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ان لوگوں کی تدفین کا ارادہ ہے کیا؟ نہیں، ہم ایک چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہ کیا چیز اوشان؟ ٹائیگر چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اس بار اوشان نے کوئی جواب نہ دیا، اسی طرف چلنے لگا جہاں سے وہ اٹھ کر اس جانب آئے تھے۔ ٹائیگر خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ اوشان اس جگہ جا پہنچا جہاں وہ کچھ دیر پہلے ایک بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بینچ کے عقب میں تاریک حصے میں جا پہنچا اور جھاڑیوں سے کچھ ادھر رک گیا۔ اب وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑا، پر یوں لگتا تھا جیسے وہ کھڑے کھڑے سو گیا ہو۔ لیکن ٹائیگر جانتا تھا کہ اس وقت اس کی غیر معمولی حسیات بیدار ہیں اور وہ ایسی چیزوں کو محسوس کر رہا ہوگا جنہیں عام آدمی کسی بھی طور محسوس نہیں کر سکتا۔ کافی دیر بعد اوشان کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ جھک گیا اور قدم قدم آگے چلنے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ سامنے پھیلے ہوئے تھے۔ بالکل اندھوں کے سے انداز میں ٹٹولتا ہوا وہ رفتہ رفتہ آگے بڑھتا رہا تاکہ وہ اس جگہ کے تاریک ترین مقام پر پہنچ گیا۔ اب وہ مزید توجہ اور انہماک سے گاز پر ہاتھ پھیر رہا تھا، کیونکہ کچھ دیر بعد وہ اٹھا تو اس کے ہاتھوں سے ایسا پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی شے اٹھائے ہوئے ہے۔ جب وہ روش پر چل پڑا تو ٹائیگر نے غور سے دیکھا۔ اوشان کے ہاتھ میں غیر معمولی سا ایک ڈبہ تھا جس میں سے وہ آہنی سلاخیں نکلی۔ یہ سلاخیں ایک بے حد مضبوط چمٹے سے مشابہ تھی۔ ایسا نظر آتا تھا کہ وہ محض ایک ہیولہ ہی نظر آ رہا تھا۔ اس پر جتنی بھی روشنی پڑ رہی تھی جذب ہو رہی تھی۔ روشنی کا انعکاس نہ ہونے کی وجہ سے انسانی آنکھ کے لیے اس چیز کو دیکھ لینا بے حد دشوار تھا۔ یہ اوشان کی غیر معمولی حیثیت ہی تھی جن کے ذریعے اس نے تاریکی میں اس چیز کا سراغ لگا لیا تھا۔ غالباً اس نے اس غیر مرئی شے کے گرنے کی وہ خفیف ترین آواز سن لی تھی جسے ٹائیگر نہیں سن سکا تھا۔ یہ کیا ہے اوشان؟ ٹائیگر نے حیرت سے دریافت کیا۔ ابھی کچھ دیر قبل یہ چیز تمہاری کھوپڑی کے چیتھڑے بھی اڑا سکتی تھی۔ کیا مطلب؟ ٹائیگر اب بھی حیران تھا۔ تمہیں اپنی حیثیت پر عبور نہیں ہے، اوشان نے خشک لہجے میں کہا۔ یہ وہی خوفناک آلہ ہے جسے کھوپڑیاں توڑی جاتی ہیں، اور کچھ دیر قبل تمہاری کھوپڑی اس شکنجے میں قید ہو چکی تھی۔ اگر میں بھی اپنی کھوپڑی میں تمہاری طرح ہر وقت خرافات بری رکھتا تو آج تمہاری بھیانک ترین لاش دیکھ کر مجھے بے حد دکھ ہوتا۔ ٹائیگر کے جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ اوشان نے جس لہجے میں بات کی تھی اس سے قبل وہ اس لہجے میں کبھی مخاطب نہیں ہوا تھا۔ جس وقت میں نے اسے چھینا تھا اس وقت وہ غیبی مجرم اس آلے کو تمہاری کھوپڑی کے گرد نصب کر چکا تھا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ مجھے افسوس ہے لٹل فادر، ٹائیگر بڑبڑایا۔ میں آپ سے بے حد شرمندہ ہوں، آئندہ محتاط رہوں گا۔ اوشان کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔
زندگی بچ جائے تو افسوس نہیں بلکہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے فرزند، اس نے خوش دلی سے کہا۔ غالباً ٹائیگر کو نادم دیکھ کر اسے اس پر رحم آ گیا تھا، لیکن آپ نے اسے محسوس کرنے کے باوجود جانے کیوں دیا؟ ٹائیگر نے الجھن سے پوچھا۔ آپ میری زندگی بچانے میں مصروف تھے؟ نہیں، میں نے یہ سوچ کر یہ چیز حاصل کرنی چاہی تھی کہ ممکن ہے یہ کوئی قیمتی ایجاد ہو اور اس کی مدد سے دنیا کو کوئی خوب فائدہ ہو۔ لٹل فادر۔ ہوں، اوشان نے کہا۔ بہت بہت شکریہ۔ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا، اوشان نے انکسار سے جواب دیا۔ اب تم اپنے چیف کو بتا سکتے ہو کہ میں نے اس غیبی شخص کو فرار ہونے کا موقع دیا تھا۔ ٹائیگر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب میں آپ کو الزام نہیں دوں گا، میرا خیال ہے اب ہمیں چل جانا چاہیے۔ ٹائیگر نے تائید میں سر کو جنبش دی اور دونوں ایک روشن راستے کی طرف بڑھ گئے۔ ٹائیگر گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج اس کی موت بالکل سر پر پہنچ گئی تھی۔ اس نے یہ سوچ کر جرجری سی لی کہ اگر اوشان اس کے ساتھ موجود نہ ہوتا تو صبح اس کی عبرتناک لاش اس بینچ پر پڑی ہوتی۔ طاقت اور غیر معمولی توانائی کے علاوہ زبردست حسیات کے باوجود وہ موت کو اپنے قریب محسوس کرنے سے قاصر رہا تھا، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی تھی، بقول اوشان۔ اس کی کھوپڑی میں ہر وقت خرافات بری رہتی ہیں۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے بہرام کو فون کیا اور صورتحال بتائی۔ کیا کہا؟ تم نے اسے فرار ہونے کا موقع دے دیا؟ دوسری طرف سے بہرام چیخ پڑا۔ ٹائیگر خاموش رہا۔ یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ وہ اپنی ناکامی کو باتوں میں ٹال دیتا۔ بہرام کو مطمئن کرنا ضروری تھا۔ دوسری جانب سے بہرام جس انداز میں چیخ رہا تھا، اس سے ٹائیگر کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے ناکامی کی اس خبر سے کس قدر اذیت پہنچی ہے۔ بات یہ ہے چیف کہ میں اسے دیکھنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا، ٹائیگر نے آہستہ سے کہا۔ تو پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ وہاں آیا تھا؟ بہرام غرایا۔ اس نے میری کھوپڑی کے چیتھڑے اڑانے کی کوشش کی تھی۔ کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا؟ بہرام کی غراہٹ میں بے پناہ دکھ تھا۔ یہ کوئی موزیقہ خیز بات نہیں ہے سویٹ ہارٹ، اس کا فرار بھی موزیقہ خیز نہیں ہے، بہرام نے چیخ کر کہا۔ زندگی میں پہلی بار وہ فون پر اس قدر چیخ چیخ کر بول رہا تھا کہ اس کا گلا بیٹھ گیا اور اس کی آواز برا کر کسی بہت بڑے مینڈک کے ٹرانے جیسی ہو گئی۔ میں پوچھتا ہوں تم ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ اگر یہ سب کچھ معلوم کر کے آپ کے کسی جذبے کی تسکین ہو سکتی ہے تو سن لیجئے، وہ وہاں آیا تھا، لیکن میں اسے دیکھنے یا محسوس کرنے میں ناکام رہا۔ اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ اوشان نے اس کی موجودگی محسوس کر لی، لیکن صورتحال ایسی تھی کہ وہ یا تو میری زندگی بچا سکتا تھا یا پھر اسے پکڑ سکتا تھا۔ اس نے دونوں باتوں میں سے میری زندگی کو ترجیح دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے یہ اقدام کر کے مثبت عمل کیا ہے۔ میں اس تعویل پر غور کروں گا۔ ہمدردی سے ٹائیگر نے لقمہ دیا۔ 8 آدمیوں کے بارے میں بتاؤ جن کا تم نے ابھی کچھ دیر قبل تذکرہ کیا تھا، کیا ان میں سے کسی ایک کی بھی شناخت نہیں ہو سکی؟ نہیں، ایک کی بھی نہیں، حتیٰ کہ شہزادی سارا بھی انہیں نہیں جانتی۔ کیا تمہیں اس پر یقین ہے؟ ہاں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ یہ اس لڑکی سے متاثر ہو گیا ہے۔ اوشان نے کمرے کے دوسرے کونے سے ہانک لگائی۔ اوشان کیا کہہ رہا ہے؟ بہرام نے پوچھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر کبھی ایسی صورتحال آئندہ بھی پیش آئی تو وہ میری زندگی بچانے کو ترجیح دے گا، ٹائیگر نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا۔ بہرام نے اس سلسلے میں مزید تکرار نہیں کی اور دریافت کیا، تم اس سلسلے میں کیا کرنے کا ارادہ کر رہے ہو؟ میں خفیہ رابطے کے اس میگزین کا جائزہ لینا چاہتا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ آپ نے اس میں ایک اشتہار دیا تھا، جبکہ شہزادی سارا کہتی ہے کہ اس نے بھی ایک اشتہار شائع کروا دیا تھا۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دوسرا اشتہار کس نے دیا۔ ممکن ہے میں اس طرح اس غیبی شخص تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کیا خیال ہے وہ اب بھی بسنامے کے سلطان کو قتل کرنے میں دلچسپی لے سکتا ہے؟ بہرام نے سوال کیا۔ جی ہاں، بات صرف دولت کی نہیں ہے سویٹ ہارٹ، ٹائیگر نے وضاحت کی۔ میں اس شخص سے مل چکا ہوں۔ وہ ایک کمزور اور ناتواں شخص ہے جسے معاشرے نے بری طرح نظر انداز کیا ہے۔ ایسا شخص طاقت حاصل کر لے تو اس کا انتقام اسی طرح بھیانک ہوتا ہے جس انداز میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس نے ایک غیر معمولی صلاحیت حاصل کر لی ہے، وہ اب طاقتور ہو گیا ہے، لہٰذا وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ ہم اسے سلطان کو قتل کرنے سے باز رکھیں۔ اس کے رکنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ دہشت زدہ ہو گیا ہو اور اس نے جرائم سے توبہ کر کے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا ارادہ کر لیا ہو، ورنہ وہ دوسری کوشش ضرور کرے گا۔ دلچسپ تھیوری ہے، بہرام بڑبڑایا۔ جب تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا ہر چیز تھیوری ہی رہتی ہے۔ یہ کہہ کر ٹائیگر نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس نے ریسیور رکھ کر اوشان کی طرف دیکھا جو اپنا بوڑھا سر اسبات میں ہلا رہا تھا۔ ٹائیگر نے دیکھا کہ وہ خفیہ رابطے کا ایک شمارہ پڑھ رہا تھا۔ یہ مضامین بے حد خوفناک ہیں، اوشان نے کہا، لیکن میں نے آپ کو اب تک ایک بار بھی جرجری لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں جرجری پروف ہوں۔ ان مضامین میں کیا ہے؟ ان میں صرف دولت اور ہتھیاروں کی باتیں ہیں، کمل قتل یا مکمل قسم کے قاتل کا کوئی حوالہ نہیں، فن کی عظمت، تاریخ اور دیگر روایات کا کوئی پاس نہیں۔
یہ تو ضرورت مندوں کا دوسرے ضرورت مندوں کے لیے ایک کاروباری سا معاملہ لگتا ہے۔ جی ہاں، اور اگر فن کی بات ہوتی تو آپ بہترین کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ یہ بات بھی مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اوشان نے فخریہ لہجے میں کہا۔ لہٰذا جب تم ان لوگوں کا دفتر تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس رسالے کے ایڈیٹر کا نام ضرور حاصل کر لینا، کیونکہ جب میں اپنی کہانی مکمل کر لوں گا تو مجھے اس کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کی کہانی کا موضوع کیا ہوگا؟ پاگلوں کی دنیا میں ایک مہذب قاتل، اوشان وحشیوں کے دیس میں۔ اوشان نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ بہرام کو یہ کہانی بہت پسند آئی۔ وہ میرا پرانا کاری ہے، اوشان بڑبڑایا، لیکن مجھے اس سے زیادہ تمہاری فکر ہے۔ تمہیں آمدنی کا 2% دینا پڑے گا۔ مجھے 3% کی توقع تھی۔ ٹائیگر مسکرانے لگا۔ چند روپوں کے لیے تکرار مت کرو فرزند، اوشان نے کہا۔ ہمارے درمیان دولت کے سلسلے میں اختلاف کوئی اچھی بات نہیں۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی اور کمرے سے نکل کھڑا ہوا۔ اسے خفیہ رابطے کے رسالے کا دفتر تلاش کرنا تھا۔ یہ ایک کٹھن کام تھا۔ غیر قانونی اشاعت کا یہ رسالہ کہاں سے شائع ہوتا ہے کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ اس کے لیے بڑے ہی منظم طریقے سے کام کیا جاتا تھا۔ ان گنت ٹیلی فون نمبر، ان گنت ایجنٹ اور ان گنت مقامات۔ بالآخر وہ ایک ساحلی سڑک پر پہنچ گیا۔ یہ علاقہ ان لوگوں کی بستی کہلاتا تھا جنہوں نے زندگی میں کبھی ایک کوڑی بھی محنت مزدوری کر کے یا کسی جائز ذریعے سے حاصل نہیں کی تھی۔ وہ ایک گٹیا سے شراب خانے میں جا کر بیٹھ گیا۔ یہ ایک ایسا کام تھا جس میں صرف غیبی مدد سے ہی اس کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا، ورنہ جب وہ اس مقام کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا جہاں بہرام نے فون کر کے خفیہ رابطے کے لیے اشتہار دیا تھا، تو اسے ناکامی ہی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں ایک بے حد بوڑھا شخص رہتا تھا اور وہی فون پر اشتہار نوٹ کرتا تھا اور ادائیگی بھی اسی کے ذریعے ہوتی تھی۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کام وہ کس کے لیے کرتا ہے۔ نہ جانے ان لوگوں کو کیسے معلوم ہو جاتا تھا کہ فون پر اسے کوئی اشتہار موصول ہو گیا ہے۔ کال ملنے کے بعد کوئی نہ کوئی فوراً ہی فون کر کے اس سے مضمون سن لیتا تھا اور ادائیگی کے سلسلے میں بھی کوئی نہ کوئی وہاں پہنچ جاتا تھا۔ ٹائیگر نے اسی طریقہ کار کو کارآمد بنانا چاہا تھا، لیکن جو شخص رقم وصول کرنے آیا تھا وہ ایک بھکاری تھا اور اسے رقم کا لفافہ ساتھ لے کر دن بھر اپنے کام میں مصروف رہنا تھا۔ پھر شام کو اچانک ہی اس بھکاری کو معلوم ہوتا تھا کہ رقم کا لفافہ اس کی جیب میں موجود نہیں ہے۔ دن میں کسی وقت کسی کی ماہر انگلیاں اسے نکال چکی ہوتی تھی اور لفافے کی جگہ اس کے لیے 1-2 بڑے نوٹ پڑے ہوتے تھے۔ اگر ٹائیگر اس زنجیر کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا تو شاید اسے خفیہ رابطے کے دفتر تک رسائی حاصل کرنے میں برسوں لگ جاتے اور ان گنت لوگ اس سلسلے میں اس کے ہاتھوں ہلاک ہو جاتے، اور پھر بھی کون یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتا یا نہیں۔ اچانک ایک آدمی اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ ٹائیگر نے نگاہ اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھا۔ اس کے قریب جو شخص کھڑا تھا اس کی آنکھیں کسی نشہ ور شے کے استعمال سے دہک رہی تھی۔ اس کا چہرہ بے حد بھیانک تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے۔ وہ ٹائیگر کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے تول رہا ہو کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ کون ہو مسٹر، اور کیا چاہتے ہو؟ بھیانک چہرے والے شخص نے پوچھا۔ تمہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ پولیس کے آدمیوں کو برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ کچھ یہی حال میرا بھی ہے، ٹائیگر بڑبڑایا۔ ان لوگوں نے میری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دل ہی دل میں ہنس پڑا۔